بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسجد اقصی کی پکار پارٹ 2۔ الملک الناصر سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوبی 1137 میں عراق کے شہر ترکیت میں ایک متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ مصر کے فتح اور صلیبیوں کے مقابلے میں آنے سے پہلے کوئی اس بات کا اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ نونہال بیت المقدس کا فاتح اور عالم اسلام کا محافظ ثابت ہوگا۔ اس کی قسمت میں وہ سعادت لکھی ہے جو بڑے بڑے عالی نسب شرفاء اور صلحاء کے لیے قابل رشک ہے۔ صلاح الدین ایوبی 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ نور الدین زنگی کے دربار میں آئے اور ان کی شہرت کا آغاز اس وقت بواجب ہوا جب ان کا چچا اسد الدین شیر کوہ پہلی بار 1163 میں انہیں مصر کے خلاف اپنی پہلی مہم میں ساتھ لے گیا۔ 1169 میں جب زمام مملکت سلطان کے ہاتھ میں آئی تو یہ خیال ان کے دل و دماغ میں جم گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ راحت و عیش کا کوئی جوڑ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شداد لکھتے ہیں کہ حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں آ جانے کے بعد دنیا ان کی نظر میں ہیج ہو گئی۔ شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں موزن ہوا، عیش و تفریحات سے منہ موڑ لیا اور ایک سنجیدہ جفاکش زندگی اختیار کی۔ جہاد کی محبت اور عشق ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا تھا، ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوع گفتگو تھا اور اس کی تیاری میں ہم وقت مصروف رہتے تھے۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی مدد کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ ہے ساحل کو صلیبیوں سے پاک کرنے کے بعد ملک کو تقسیم کر کے خود یہاں سے رخصت ہو جاؤں اور سمندر میں سفر کر کے یورپ کے جزائر تک پہنچوں۔ ان مغربیوں تک کا وہاں تک تعاقب کروں کہ روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہ جائے یا میری جان اس ارادے میں کام آ جائے۔ میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایسی غمزدہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑا دوڑاتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کو آزاد کرانے کی قسم کھا چکا تھا، چنانچہ وہ مصر سے فاطمی خلافت کے خاتمے اور اندرونی سازشوں کا کلا کما کرنے کے بعد بعجلت تمام فلسطین آیا اور 1187 کو حطین کے مقام پر وہ فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں ذلت آمیز شکست کے بعد صلیبیوں کے پاؤں ارض مقدس سے اکھڑ گئے اور حطین کی فتح مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی فتح کا دروازہ ثابت ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں 30,000 جانیں کام آئیں۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے جس طرح پتھر پر پتھر پڑے ہوئے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے خربوزے کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ جو عیسائی زندہ بچے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ بعض اوقات ایک مسلمان 30 عیسائی سپاہیوں کو جس نے خود گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھ لیے جا رہا ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں اپنا خیمہ نصب کرانے کے بعد قیدی پیش کرنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں کے سالار اور بادشاہ جو اس جنگ میں گرفتار ہوئے تھے سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے۔ سلطان نے بیت المقدس کے حاکم گائی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور شہزادہ اریات والے کی طرف بالکل توجہ نہ کی۔ سلطان نے گائے کو پیاسا دیکھ کر اسے ٹھنڈے پانی کا پیالہ دیا۔ اس نے کچھ پانی پیا اور بچا ہوا پانی شہزادہ اریات کو دے دیا۔
سلطان اگرچہ نہایت متحمل اور مزاج بردبار آدمی تھا، لیکن اس وقت انتہائی غضبناک ہو گیا اور ترجمان سے کہا کہ گائے سے کہو اسے پانی تم نے دیا ہے، میں نے نہیں، کیونکہ عرب پانی اور نمک اس کو دیتے تھے جس کو معاف کر دیتے تھے۔ شہزادہ اریاط، بعض مورخین نے اس کا نام ارنات اور بعض نے ریجی نالٹ بھی لکھا ہے۔ پر سلطان کے غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے عیسائی بادشاہ اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ وہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کے معصوم و نابالغ بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، جنہیں بعد میں جاسوسی کی تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں مخبری کے لیے بھیجتے تھے۔ شہزادہ اریاط نے بھی حجاز مقدس سے حج کی شہادت حاصل کر کے واپس آنے والے حجاج اکرام کے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان مظلوم اور بیکار حاجیوں نے رحم کی درخواست کی تو اس بدبخت اور سیاہ باطن نے ان سے کہا، نعوذ باللہ، اپنے محمد سے کہو کہ تمہاری مدد کریں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے منت مانی کہ اگر یہ گستاخ اس کے ہاتھ آ گیا تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ حطین کی فتح کے بعد جلد ہی وہ سعد سعید بھی آ گئی، جس کی سلطان کو بے حد آرزو تھی، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی کہ اس کے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ پہاڑ اس کے متحمل نہیں تھے۔ 27 سے 1187 رجب المرجب سلطان صلاح الدین ایوبی ایک خون ریز معرکہ کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوا اور پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول جہاں سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ صلاح الدین ایوبی اس تاریخ کو مسجد اقصی میں داخل ہوا، جس تاریخ کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ ایک عظیم الشان فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح سے سلطان اسلام کو نئی زندگی عطا ہوئی۔ اس کا آفتاب اقبال کہن سے نکلا اور روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو مسرت و فرحت و بہجت و شادمانی نصیب ہوئی۔ سلطان نے قبہ صخرہ پر نصب صلیب اتروا دی، اسے عرق گلاب اور مشک سے غسل دیا اور نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا منبر مسجد میں نصب کروا دیا۔ بیت المقدس میں 90 برس بعد جمعہ کی نماز ہوئی۔ اس کی فضا اللہ اکبر کے شیریں نغموں سے گونج اٹھی۔ نماز جمعہ کی امامت ابو المعاد قاضی محی الدین ابن زکی نے کرائی۔ وہ بھی المناک گھڑی تھی جب 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ صلیبی فوجی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے اور کسی کو زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ رہیں تو صرف وہ نوجوان لڑکیاں جو بعد میں ان وحشیوں کی اذیت سے مریں۔ بچوں کو نیزوں کے انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھانا ان کا دل پسند اور محبوب مشغلہ بن گیا۔ مسلمان یہ سوچ کر کہ مسجد اقصی تمام مذہبوں میں مقدس سمجھی جاتی ہے، وہاں وہ قتل غارت گری سے محفوظ رہیں گے۔ مسجد اقصی میں پناہ گزین ہو گئے، جن کو یہاں جگہ نہ ملی وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت کا مقدس مقام کہتے تھے، انہوں نے اس کے تقدس و احترام کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور ان مقامات پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ مسجد اقصی باب داؤد اور تمام مساجد نہتے اور بے گناہ شہریوں کے لاشوں سے بھر گئی۔ 90 برس بعد جب سلطان ایوبی بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو صرف یہ کہ وہ مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ لینے پر قادر تھا، بلکہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے نہتے شہریوں سے جو مسلمانوں پر ڈھائے گئے تمام مظالم میں برابر کے شریک تھے، انتقام لینے کے بجائے یہ اعلان
کرا دیا کہ تمام عیسائی 40 دن کے اندر اندر فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار ضرب فدیہ ادا کر کے شہر سے سلامتی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ 10,000 عیسائیوں کا فدیہ جو سلطان نے ادا کیا اور بہت سے شہریوں کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ مشہور عیسائی مورخ لین پول سلطان کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان نے اپنے آپ کو ایسا عالی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوجیں صلیبی افواج سے یروشلم بیت المقدس کا قبضہ لے رہی تھیں۔ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو۔ بیت المقدس کی ذلت تعمیر شکست اور اس پر مسلمانوں کے قبضہ نے پورے یورپ پر زلزلہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پاپا روم نے کروسیڈ صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا اور سارا یورپ بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں پر امڑ آیا، جس میں عیسائیوں کے تمام مشہور بادشاہ اور جنگ میں جو شامل تھے اپنے مقدس فریضہ سے عہدہ برآ ہو کر اور عالم اسلام کو صلیب کی غلامی کے خطرے سے محفوظ کر کے عظمت اسلام کا یہ پاسبان ہلال نو کی درانچے سے فصلیں صلیبی کاٹنے والا سلطان شام و مصر 57 سال کی عمر میں مارچ 1193 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے ورثہ میں 1 دینار اور 37 درہم چھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ زمین، باغ، جائیداد اور سونا چاندی کچھ بھی نہیں تھا۔ تجہیز و تکفین کا سارا انتظام قاضی الفاضل نے کیا۔ قاضی الفاضل محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے جسد خاکی کو قلعہ منصورہ دمشق میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، مگر آج عالم عرب کی نااتفاقی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے مسجد اقصی پر یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ پون صدی سے مسجد اقصی یہود کے قبضے سے حسرت و یاس و غم و اندوہ کی تصویر بنی۔ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت اور 1.5 ارب مسلمانوں سے ان کی غیرت پر سوال اٹھا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔